أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آج کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی مقاموں کا پوتا آپ کی خدمت میں درس نمبر 40 یعنی 9 فروری کے لیے یہ درس پیش کر رہا ہوں، اور آج کے درس کا عنوان ہے کہ مومن کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ سچا مومن تو بس وہی ہے جو خدا اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس نے کسی طرح کا شک و شبہ نہ کیا ہو، اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ مومن کے بارے میں سفینۃ الصحیفۃ الرضا میں یہ حدیث ہے کہ مومن کو آسمان میں پہچانا جاتا ہے، اس طرح جیسے کسی شخص کو اس کے اہل و عیال اور اولاد پہچانتے ہیں، اور وہ خدا کے نزدیک ایک مقرر فرشتے سے زیادہ مکرم و معزز ہے۔ ارشاد القلوب دائلمی میں لکھا ہے کہ مومن دنیا سے آخرت کے لیے زیادہ راہ لے لیتا ہے، اور کافر صرف دنیا ہی میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ کتاب ہے مجموع برآں، اس میں یہ حدیث ہے کہ جب تم کسی مومن کو باوقار اور خاموش پاؤ تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اسے حکمت الہام ہوتی ہے۔ بحر الانوار میں یہ حدیث ہے کہ دنیا میں مومن کے لیے 3 خوشیاں ہیں: بھائیوں سے ملاقات، روزے دار کو افطار کرانا، اور رات کے پچھلے پہر نماز تہجد پڑھنا۔ کتاب اثنی عشریہ میں یہ حدیث ہے کہ مومن کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ اسی کتاب میں یہ حدیث بھی ہے کہ مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو تقویت ملتی ہے۔ اور اسی کتاب میں یہ حدیث بھی ہے کہ مومن اہل ایمان کے لیے ایسی ہی نسبت رکھتا ہے جیسا کہ نسبت جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی کتاب میں یہ حدیث بھی ہے کہ مومن کی بزرگی راتوں کی عبادت میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ کتاب ہے تحف العقول، اس میں یہ حدیث ہے کہ مومن کو کوئی صدمہ، تکلیف، غم اور فقر لاحق نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ خداوند عالم اسے اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے۔ بحر الانوار میں یہ حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس سے مسلمانوں کے اموال اور جان محفوظ رہیں۔ کتاب بحر الانوار کی جلد 77 میں یہ حدیث ہے کہ بیمار مومن کا کراہنا تسبیح، اس کا چیخنا تحلیل، اور بستر بیماری پر لیٹنا عبادت ہے، اور اس کا پہلو بدلنا اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور اگر اسے صحت ملے گی تو لوگوں کے درمیان اس طرح چلے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ کتاب ہے مجموع برآں، اس میں یہ حدیث ہے کہ مومن ہمیشہ 5 مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ مومن اس سے حسد کرتے ہیں، منافق اس سے دشمنی کرتے ہیں، کافر اس سے جنگ کرتے ہیں، شیطان اسے گمراہ کرتا ہے، اور اس کا نفس اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نفس جھگڑنے والا دشمن ہے، لہذا اس کے ساتھ پیکار کرنا واجب ہے۔ سفینۃ البحار کی جلد 1 میں یہ حدیث ہے کہ مومن کی طاقت و قوت اس کے دل میں ہے۔ کیا تم اسے اس کے کمزور اور نحیف جسم کے باوجود دنوں کو روزے اور راتوں کو عبادت میں مصروف نہیں دیکھتے؟ کتاب ہے اثنی عشریہ، اس میں لکھا ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں: نمبر 1 اپنی خلوتوں میں پرہیزگاری کرتا ہے، نمبر 2 تنگدستی میں بھی صدقہ دیتا ہے، نمبر 3 مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، نمبر 4 خوف کے وقت بھی سچ بولتا ہے، نمبر 5 غصے کے وقت بردباری اختیار کرتا ہے۔ تو فی العقول میں یہ حدیث ہے کہ مومن اللہ کا اخلاق اپنا لیتا ہے۔ جب خدا وسعت دیتا ہے تو وہ بھی وسعت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس وقت خدا
لیکن جس وقت خدا روک لیتا ہے تو یہ بھی رک جاتا ہے۔ تو فی العقول میں یہ حدیث ہے کہ مومن کی ہر چیز قابل احترام ہے، یعنی اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آرزو۔ جامع الاخبار میں حدیث ہے کہ میرے پروردگار کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے میرے پروردگار کی طرف سے سلام کے بعد پیغام دیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو بشارت دو جو عمل صالحہ بجا لاتے ہیں اور آپ پر اور آپ کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے اور ان کے لیے میرے پاس نیک بدلہ ہے اور وہ عنقریب میری جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ مجازات مجازات النبی میں یہ حدیث ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن بھائی کا آئینہ ہے جس میں وہ اپنی اچھائیوں برائیاں دیکھ پاتا ہے۔ روضۃ الواعظین میں حدیث ہے کہ ایک مومن پر دوسرے مومن کے 7 حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیے۔ نمبر 1، جب سامنے ہو تو اس کی عزت و تکریم کرے۔ نمبر 2، دل میں اس کی محبت رکھے۔ نمبر 3، اپنے مال سے اس کی مدد کرے۔ نمبر 4، اس کی غیبت کو حرام جانے۔ نمبر 5، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 6، جب مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے۔ نمبر 7، اور اس کے مرنے کے بعد اسے نیکیوں کے علاوہ اور کسی چیز سے یاد نہ کرے۔ اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنے والا کافر ہے، اس کا گوشت کھانا گناہ ہے اور اس کا مال بھی اسی طرح محترم ہے جیسے اس کی جان۔ مجازات النبویہ میں یہ حدیث ہے کہ مومن اپنے شیطان کو اس طرح کمزور اور لاغر کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی سفر میں جائے تو اپنی سواری کے اونٹ کو لاغر کرتا ہے، یعنی اس پر سوار ہو کر سامان لاد کر۔ بحر الانوار میں یہ حدیث ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو زمین 40 دن تک اس پر گریا کرتی ہے، یعنی روتی ہے۔ بحر الانوار کی جلد 77 میں یہ حدیث ہے کہ جو بری عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی۔ کتاب ہے مجموع فرام، اس میں یہ حدیث ہے کہ مومن کی ہمتیں نماز، روزہ اور عبادات میں صرف ہوتی ہیں اور منافق کی ہمت چوپایوں کی طرح کھانے پینے میں صرف ہوتی ہے۔ سفینۃ البحار میں یہ حدیث ہے کہ مومن زیرک، محتاط اور ہوشیار ہوتا ہے۔ ارشاد القرور دیلمی میں یہ حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اسماء اشریاء جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ کتاب اسماء اشریاء میں یہ حدیث ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خود کو خوار کرے۔ سفینۃ البحار میں یہ حدیث ہے کہ جو کسی مومن کو غضبناک نظروں سے دیکھے تاکہ اسے خوف دلائے تو خدا عالم اس شخص کو اس دن خوف زدہ کرے گا جس دن اس کی سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے روز۔ طرائف الحکم میں یہ حدیث ہے کہ خدا عالم نے مومن کو اپنی جلالت و عظمت و قدرت کے نور سے پیدا کیا۔ جو کوئی اسے ملامت کرتا ہے یا اس کی سچی بات کو رد کرتا ہے تو گویا اس نے خدا عالم کے فرمان کو رد کیا۔ جامع اخبار میں یہ حدیث ہے کہ مومن آسانی پیدا کرنے والے اور نرم خو ہوتے ہیں۔ جامع الاخبار ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ مومن کے دروازے پر آنے والا سائل خدا کی طرف سے اس کے لیے ہدیہ ہے۔ کتاب اسماء اشریاء میں یہ حدیث ہے کہ جو محتاجوں کی ضرورت پوری کرے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کے ساتھ انصاف سے کام لے تو حقیقت میں وہی تو مومن ہے۔ اور اصول کافی میں حدیث ہے کہ جس نے کسی مومن کو خوش کیا تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا تو اس نے خدا کو خوش کیا۔ اسی اصول کافی میں حدیث ہے کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال مومنین کو خوشی دینا ہے۔ اور کتاب اسماء اشریاء میں یہ حدیث ہے کہ مومن عذاب الہی سے اس وقت تک رہائی نہیں پا سکتا جب تک 4 چیزوں کو ترک نہ کرے: بخل، جھوٹ، اللہ کے بارے میں بدگمانی اور تکبر۔ اور مجموع ورا میں یہ حدیث ہے کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو ایسی نظروں سے دیکھے جو اس کی اذیت کا باعث ہوں۔ خدا عالم ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور جو مومن کا مقام بتایا گیا ہے اس کو درک کرنے کی صلاحیت خدا ہمیں عطا فرمائے۔ خدا ہمارے زمانے کے امام
کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔